تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. برادران اسلام، رب الجلال نے انسانوں کی نجات اور ان کی کامیابی کے لیے جس آخری پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا وہ نبی ہیں جو سارے ہی انبیاء کے اور سارے ہی رسولوں کے سردار ہیں، جنہیں سید المرسلین کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 63 سالہ زندگی 2 حصوں میں بٹی تھی۔ یہ زندگی نبوت سے پہلے کی اور دوسرے نبوت کے بعد کی، اور قیام کے اعتبار سے 2 حصوں میں بٹی آپ کی زندگی، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی یعنی مکہ مکرمہ میں 53 سال تک زندگی گزاری، مگر 53 سال کی یہ پوری زندگی انتشار میں رہی، مخالفت میں رہی، عداوت کے سائے میں رہی، اور یہ پوری زندگی انفرادی میں رہی، اجتماعیت کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کریں، تو ایک ایک کر کے صحابہ ہجرت کرتے رہے، اور آخر میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی کا آغاز ہوا، یعنی مدنی زندگی۔ مدنی زندگی پوری کی پوری اجتماعیت پر مبنی ہے، انفرادیت نہیں، اجتماعیت۔ 53 سال تک مسلمانوں کے ایک جگہ جمع ہونے کے مواقع نہیں تھے، ایک ساتھ جس طرح آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی شناخت کے ساتھ۔ مکے کی پوری زندگی میں یہ مواقع نہیں رہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے، ابھی مدینے کے قلب میں درمیان مدینہ بھی نہیں پہنچ رہے، اس سے پہلے ایک جگہ آپ نے قیام کیا، وہاں پیارے پیغمبر نے منزل پہنچنے سے پہلے ہی ایک مسجد کی تعمیر کی، جس کو مسجد قباء کہا ہے۔ ہمارے حجاج، ہمارے معتمدین وہاں جاتے ہیں، نماز روزانہ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا مدینے کی زندگی کے آغاز ہی سے اجتماعیت کا سلسلہ شروع، سب ایک جگہ جمع ہوئے، بیک وقت سارے کے سارے مسلمان نماز پڑھیں، مل جل کر بیٹھے، ایک تہذیب لوگوں کے لیے رونما ہو، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک نظام اجتماعیت کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو 10 سال عنایت فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ میں انصار کو لے کر، مہاجرین کو لے کر ایک مدنی معاشرہ قائم کیا۔ یہ ہے وہ مدنی معاشرہ جس کو مدنی تہذیب کہا جاتا ہے۔ مدنی تہذیب کیا ہے؟ مدنی تہذیب دراصل اجتماعیت والی زندگی ہے، ایک مہذب زندگی ہے، ایک سماج والی زندگی ہے، ایک ایسی سوسائٹی والی زندگی ہے جس میں سب کے سب مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، احسان و ایثار کے ساتھ، ظلم و بربریت سے بچتے ہوئے محبت کے ماحول میں زندگی بسر کریں۔ یہ ہے مدینے کی زندگی۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی قائم کرنے کے لیے، مدنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس کے کچھ بنیادی اصول رکھے، کچھ عناصر رکھے، جیسے
جیسے آگ، ہوا، پانی، مٹی یہ انسان کے عناصر ہیں، بالکل اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کے کچھ عناصر رکھے، کچھ بنیادی صفات ایسی رکھی کہ جن صفات کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری تربیت کی گئی۔ ان میں سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو فروغ دیا کہ سارے کے سارے مسلمان جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا، رہبر، امام اور نبی تسلیم کرتے ہیں، وہ سب کے سب محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزرتے ہیں۔ اور اسی محبت کے قائم کرنے کے لیے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا سلسلہ قائم کیا، بھائی چارہ، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت یاد دلایا ہے کہ نعمت کے طور پر وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ زمانے جاہلیت میں دشمن ہی تھے، سب برادری کے جھگڑے تھے، رنگت کے جھگڑے تھے، زبان کے جھگڑے تھے، قبیلوں اور خاندانوں کے جھگڑے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لائے، رحمت کا پیغام لے کر آئے، محبت کی ہوا فضائیں لے کر سرکار تشریف لائے، آپ نے امن، سلامتی، انصاف اور احسان اور وفاداری اور مساوات اور برابری اور اخوت اور بھائی چارہ کا وہ پیارا پیغام ساری انسانیت کو دیا کہ مدینے کے ماحول کو آپ نے گلو گلزار بنایا۔ جنگل میں منگل کا معاملہ پیغمبر نے قائم کیا، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو قائم کیا، محبت، اور اس محبت کو نبی نے ایمان سے جوڑ دیا، محبت کو ایمان سے جوڑ دیا، ایمان کو محبت سے جوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ فرمایا سرکار نے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ایمان کو نبی نے محبت سے جوڑ کر وہ پیارا، صالح، مفید اور مقدس معاشرہ قائم کیا، جس معاشرے نے آج تک بھی اس کے پاور اور طاقت کو برقرار رکھا، اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ملکوں میں، چکوں میں، گوشوں میں، شہروں میں، غربت میں اور مالداری میں جہاں کہیں بھی زندگی بسر کرتے ہیں، ایمانی اور اسلامی محبت اور مودت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کہ آپ نے محبت کو فروغ دیا، محبت۔ فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، اور پھر محبت کا فارمولہ دیا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں کہ اگر وہ تم کام کرنے والے بن جاؤ گے، اگر وہ صفات تم اختیار کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کرو، جس کو بھی دیکھو سلام کرو، صرف مالدار کو نہیں، صرف بڑی بڑی سواریوں میں جانے والوں کو نہیں، صرف بڑے بڑے عہدوں پر قائم رہنے والوں کو نہیں، بلکہ علامت عرفت و لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، استاد کو بھی سلام کرو، شاگرد کو بھی سلام کرو، امام کو بھی سلام کرو، مقتدی کو بھی سلام کرو، یتیم کو بھی سلام کرو، غریب کو بھی سلام کرو، مسکین کو بھی سلام کرو، مسافر کو بھی سلام کرو، اجنبی کو بھی سلام کرو، پردیسی کو بھی سلام کرو، قیدی کو بھی سلام کرو، جو جس حیثیت میں ہو، رکشہ والا، ٹانگے والا، مزدوری کرنے والا، وہ بھی اگر تم کو نظر آ جائے اور مسلمان ہو تو تم اس کو بھی سلام کرو۔ افشوا السلام بینکم، تمہارے سماج میں سلام پھیل جانا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے ماحول میں نبی نے سلام کو پورا پھیلا دیا، سلام ہی سلام، سلام ہی سلام، یہاں تک کہ نبی خود بچوں کو بھی سلام کرتے تھے جو معصوم بچے ہوتے تھے،
ہم اپنے معصوم بچوں سے سلام کا انتظار کرتے ہیں، اور نبی اپنی پوری شان کے باوجود، نبیوں کے رسول ہونے، نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود بچوں کو خود سلام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام انتظار میں رہ جاتے تھے، موقع نہیں ملتا تھا کہ نبی کو سلام کرے، اس لیے کہ نبی ان کے سلام کرنے سے پہلے سلام کر چکے ہوتے تھے۔ سلام محبتوں کو بڑھاتا ہے، سلام سے غرور ٹوٹتا ہے، سلام سے سوادت پیدا ہوتی ہے، سلام سے رشتے جڑتے ہیں، سلام سے امن قائم ہوتا ہے، سلام سے کینے دور ہوتے ہیں، سلام سے بغض دور ہوتا ہے، سلام سے حسد دور ہوتا ہے، سلام سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، سلام سے بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں، سلام سے وہ اکڑ اور نخوت جو فرعون کی وراثت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سلام سے وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے جو نبی کی وراثت ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تم سلام کو پھیلاؤ۔ پیغمبر مدینہ تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر سارے لوگوں سے کہتے ہیں افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا سرکار نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے اس ملک میں بھی اس رواج کو عام کریں، اس لیے کہ جب تک مدنی معاشرے کے وہ اوصاف جو مدینے میں موجود تھے، وہ اوصاف ہمارے ملک میں عملاً رائج نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم دوسروں کی آنکھ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان سب سے پہلے سلام کو پھیلائیں، محبت کے جتنے گر ہیں ان کو سمجھیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، گفٹ دو، تمہارے درمیان میں محبتیں بڑھ جائیں گی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو تو تمہیں ایک چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہدیے میں دینا چاہیے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسری بات سرکار نے فرمائی اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے میں کوئی تخصیص نہیں، صرف داماد کو کھلاؤ یا صرف سسرے کو کھلاؤ یا صرف رشتے داروں کو کھلاؤ یا صرف محلے والوں کو کھلاؤ یا صرف بڑے بڑے مالداروں کو کھلاؤ یا صرف اپنے محلے والوں کو یا صرف مسلمانوں کو کھلاؤ، نہیں، کوئی تخصیص نہیں۔ اطعموا الطعام، سب کو کھانا کھلاؤ، مسلمان ہو یا غیر مسلم کھانا کھلاؤ، اپنا ہو یا پرایا کھانا کھلاؤ، مقیم ہو یا مسافر کھانا کھلاؤ، مالدار ہو یا غریب کھانا کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلایا، غیر مسلموں کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ غیر مسلموں کو کھانا کھلانا بھی سنت ہے۔ ہم لوگ صرف اپنوں کو کھانا کھلا کر سمجھتے ہیں کہ سنت ادا ہو گئی۔ یاد رکھیے نبی نے غیر مسلم کو اپنے گھر میں کھانا کھلایا بٹھا کر، یہاں تک کہ اس نے رات وہاں اس مہمان نے نبی کے گھر میں رات گزاری ہے، اور نبی نے جب وہ مہمان پریشان ہوا، بیمار ہوا، اس سے دست ہوئے اور بستر خراب ہو گیا، بھاگ گیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھویا ہے۔ یہ مہمان نوازی نبی سے سیکھنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا ایمان سے تعلق ہے اور ایمان کا مہمان سے تعلق ہے، اس لیے یہ محبتیں بڑھتی ہیں مہمان نوازی سے، یہ محبتیں بڑھتی ہیں کھانا کھلانے سے۔ ہمارے اولیاء اس ملک میں گزرے ہیں اور وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ کے اورنگ آباد کی سرزمین میں پنچکی کا جو مسئلہ ہے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا گل ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے وہی ہے کہ جو آٹا گوندا گیا تھا اسی آٹے سے غریبوں کو کھانا کھلایا گیا تھا۔ یہ ہے وہ تاریخی مثال، اور وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مثال جن کے پاس لنگر چلتا تھا۔ ہم کھانا کھا کر خوش ہونے کے عادی بن گئے، اور ہمارے اولیاء کھلا کر خوش ہویا کرتے تھے، سارے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ وہ مخصوص طبقہ نہیں تھا ان کے نزدیک کسی خاص انسان کو کھلایا جائے جس کے ساتھ نسبی یا سسرالی رشتے داری ہو، ددیالی یا ننیالی رشتے داری ہو، بلکہ وہ انسانیت کی بنیاد پر کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ایک مرتبہ کہا لوگوں سے کھانا کھلاؤ سارا، وہ لنگر تھا، سارے لوگ کھا رہے تھے، اونچی جگہ پر بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیکھ رہے تھے، سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مرد بھی اور عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی اور نوجوان بھی، سارے کھانا کھا رہے ہیں۔ نظر پڑی حضرت کی، ایک مہتر ہے دوسری جگہ پر اپنے کام میں گندگی لے کر جا رہا ہے،
کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت کی نگاہ اس پر پڑی. اور بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، ان کا زر بڑا ہوتا ہے، ان کی نیتیں بڑی ہوتی ہیں، ان کی نظریں بڑی ہوتی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہ بیچارہ بھوکا ہے، سارے لوگ کھا جائیں اور ہمارے جیتے جی وہ بھوکا رہے، یہ ہو نہیں سکتا. مریدوں کو بھیجا، بلا لاؤ. وہ آیا کرتے کام تھے. حضرت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھا سکے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے ہاتھوں سے اس مہتر کو اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں دیوالی ڈال ڈال کر کھلایا. وہ کھاتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. اس محبت کی وجہ سے جو حضرت خواجہ اجمیری نے اس مہتر کو دی تھی، جو گندگی اٹھا کر لے جانے والا ہے. کھانا کھا چکا تھا مگر اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی. اس نے کہا حضرت ہاتھوں سے کھانا کھلا کر میرے پیٹ کو تو بھر دیا، اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر میرے دل کو ایمان سے بھر دیے. حضرت نے کلمہ پڑھایا. وہ آیا تھا کفر کی حالت میں، کھانا کھلانے میں اس محبت نے اس کے دل میں ایمان بھر دیا اور وہ جا رہا تھا ایمان کی حالت. یہ ہے وہ پیغام ہندوستانی سارے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور صرف کھانے کے پیچھے نہیں، کھلانے کے پیچھے جائیں. کھلائیں. ہمارے سامنے کروڑوں کی تعداد میں ہمارے برادران وطن ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں لیکن ہم ان سے بات نہیں کرتے. جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم ان کو کھلانے کی ہمت نہیں کرتے. کھلائیں. اطعموا الطعام، نبی نے فرمایا کھانا کھلاؤ. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کوئی تخصیص نہیں. برادران وطن کو بھی کھلاؤ، برادران اسلام کو بھی کھلاؤ، تمہارے رشتے داروں کو بھی کھلاؤ، تمہارے اپنوں کو بھی کھلاؤ، پرائیوں کو بھی کھلاؤ، سب کو بھی کھلاؤ. الصلہ الارحام، مدینہ منورہ کی جو بنیاد سرکار نے رکھی تھی اس میں صلہ الارحام بھی ہے. صلہ رحمی کرو، رشتے داروں کو جوڑو. یہ کیا رشتے داروں سے ٹوٹ ٹوٹ کر زندگی بسر کر رہے ہو؟ مال آ گیا، غربت تھی، خالہ کی گود میں زندگی گزاری تھی، غربت تھی، نانی کی گود میں بیٹھا تھا، غربت تھی، پھوپھی کے گھر میں بچپن میں رہا کرتا تھا، غربت تھی، سارے رشتے داروں کے پاس جایا آیا کرتا تھا. آج اللہ نے تجھ کو دولت دی، آج اللہ نے تجھ کو بڑی بڑی سواریاں دی، آج تیرے پاس بنگلے ہیں، آج تیرے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے. لیکن یاد رکھ ان کروڑوں کی جائیداد کے بیچ میں وہ کروڑوں والی محبت نہیں ہے جس محبت کے ساتھ تو نے اپنا بچپن اپنے رشتے داروں کے ساتھ گزارا تھا. تیری دولت نے تیرا نقصان کیا ہے کہ تیرے رشتے داروں سے تجھ کو توڑ کر رکھ دیا ہے. تو نے قطع رحمی کی ہے اور نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت القاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے. جوڑیے رشتوں کو، مدنی معاشرے سے قریب ہو جائیے. یہ ادھر ادھر کی تہذیبوں سے زیادہ مرعوب ہو کر ماڈرن بننے کی کوشش مت کیجیے اور غیروں کے طریقوں کو زندہ کرنے والے مت بنیے. ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے پیروی کرنے والے ہیں، ہم نبی کی اقتدا کرنے والے ہیں، ہم نبی کی تہذیب کے دل دادا ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی تہذیب کو زندہ نہ کریں. ہمارے لیے عیسائی تہذیب نہیں ہے، ہمارے لیے یہودی تہذیب نہیں ہے، ہمارے لیے ہندوانہ تہذیب نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے پیاری تہذیب وہ تہذیب ہے جس کو مدنی تہذیب کہتے ہیں، جس کو مدنی معاشرہ کہتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مدنی معاشرے کو لائیں، زندہ کریں، جس کے لیے ہمیں تاریخ پڑھنی پڑے گی، جس کے لیے ہمیں سیرت پڑھنی پڑے گی. پیغمبر نے جو مدنی معاشرہ قائم کیا تھا، معاف کرنے والا جذبہ، عفو درگزر کرنے والا جذبہ، ایک دوسرے کو معاف کیجیے. لڑنا یہ تو جانور بھی کرتا ہے، لڑتا تو کتا بھی ہے، لیکن محبت انسانیت کا شیوا ہے، محبت مسلمان کا شیوا ہے. مسلمان کا شیوا اور اس کا تر امتیاز ہے کہ وہ لوگوں کو محبت دے. نبی نے محبت دی ہے، نبی نے معاف کر دیا ہے، نبی نے مودت دی ہے، نبی نے ایک دوسرے کو خوش کرنے کا جذبہ دیا ہے، نبی نے خوشگوار زندگی کی تعلیم دی ہے، نبی نے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. حق مارنا کمال نہیں ہے، یہ دادا گیری اللہ کے پاس چلنے والی نہیں ہے. حق مار کر لوگوں کے سامنے بہت جمانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ تیرا مال اللہ کی راستے میں خرچ ہو اور کسی غریب اور یتیم کا سہارا بن سکے، کسی یتیم بچے کی آنکھوں کو پوچھ سکے، کسی بیوہ کی خبرگیری کا ذریعہ تیرا مال بن سکے. یہ ہے وہ تیرا مال جو قابل فخر بن سکتا ہے. یہی ہے وہ تیرا مال جو تیری مغفرت اور تیری رحمت اور تیری برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے مال کو خرچ کرو
ان غریبوں پر وہ معاشرہ قائم کرو جو معاشرہ نبی نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر قائم کیا تھا، جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف تھا، ظلم کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج ہمارے سماج میں لوگ ظلم کرتے ہیں، حق مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، یہ امانتوں کو ان کے عہد تک پہنچا دو، کسی کی امانت میں خیانت مت کرو، بے وفائی مت کرو، بدعہدی مت کرو، جھوٹ مت بولو، سچائی کو فروغ دو، مدنی معاشرے کو عام کرو۔ اور نبی نے محبت کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والا بنے۔ ہم مسلمان وہ نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کھوکھلا کریں، ہم اپنے پڑوسی کو مضبوط کریں گے، ہم اپنے رشتے داروں کو مضبوط کریں گے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، ہم اپنے مقتدی کو مضبوط کریں گے، ہم اپنے اہل محلہ کو مضبوط کریں گے، ہم مسلمانوں کو مضبوط کریں گے۔ یہ بے جان اینٹیں جو ان دیواروں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، یہ اینٹیں سبق دے رہی ہیں جان والوں کو، عقل والوں کو، ایمان والوں کو کہ اے لوگوں ہمارے اندر دیکھو ہمارا کمال کہ ہم اندر رہتے ہیں اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے تو تمہاری دیواریں قائم رہتی ہیں۔ تم بھی اسی طرح ہم سے سبق حاصل کرو۔ اے مسلمانوں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی اینٹوں کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو مضبوط کرے۔ یہ ہے مضبوطی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو نبی کے زمانے میں جو صحابہ کرام وہ سب ایک دوسرے کو مضبوط کرتے تھے۔ کوئی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بیان نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان صحابی نے کسی دوسرے مسلمان کو کھوکھلا کیا ہو، اس کی عزت سے کھیلا ہو، اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہو، اس کو جھوٹ بول کر اس کو دھوکہ دیا ہو۔ نبی نے وہ پیاری تہذیب قائم کی، معاف کر دینا۔ یہ مدنی معاشرے کا وہ بہترین خصوصی اور قرہ امتیاز ہے، وہ خصوصیت ہے مدنی معاشرے کی۔ اللہ کے نبی نے معاف کرنے کا جذبہ دیا، معاف کرو لوگوں کو۔ حضرت ثمامہ بن اسال جنگی قیدی ہیں، مدینے کے ستون پر باندھے ہوئے ہیں، پیغمبر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں ثمامہ کو، ثمامہ کی بڑی شخصیت ہے اپنی لگی، پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے، کہاں؟ اگر آپ مجھ سے پیسہ چاہتے ہیں جو مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے آزاد کر دیں، لیکن اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار۔ اگر معاف کرتے ہیں تو آپ نیک آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کی رسی کو کھول دو۔ حضرت ثمامہ کی رسی کھول دی، ہاتھ اور بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، کھل گئے، مگر نبی کے اخلاق سے ثمامہ بن اسال کا دل باندھ گیا۔ سیدھے بھاگتے بھاگتے کنویں کے پاس گئے، غسل کیا، بھاگتے ہوئے سرکار کی خدمت میں آئے، کہا اے اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دیجیے۔ آج تک میرے نزدیک سب سے برا چہرہ دنیا میں آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب سے محبوب ترین چہرہ، سب سے پیارا چہرہ میری نگاہ میں آج صرف اور صرف آپ کا چہرہ۔ یہ ہے وہ چیزیں جو آدمی کے اخلاق، آدمی کے کردار کی وجہ سے ایک دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اس دھرتی میں، اس ملک میں ہمیں وہ انقلاب پیدا کرنا ہے، وہ ان سنتوں کا انقلاب، اس تاریخ کا انقلاب، اس تہذیب کا انقلاب، اس سوسائٹی کا انقلاب، وہ مدنی معاشرے کا انقلاب اس ملک میں بھی ہم سب کو پیدا کرنا ہے۔ آج ملک کے اندر آج ہم مسلمان 25 کروڑ کی تعداد میں یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کے اعتبار سے کیا کردار ان برادران وطن تک پہنچایا ہے؟ کیا ہم نے واقعی وہ اوصاف ان کے سامنے رکھے ہیں؟ ہم نام کے مسلمان ہیں، 30% مسلمان دینداری پر آج اس ملک میں قائم ہیں، 70% طبقہ مسلمانوں کا بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کوئی معنی نہیں رکھتا، نبی کی سنتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے نزدیک توکل اور تقوی کا نام و نشان ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ 70% مسلمان اگر بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان تک ہم پہنچیں۔ ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت نے ایک زبردست انقلاب پیدا کیا،
اور وہ لوگ جو دنیا کے چپے چپے میں گوشے گوشے میں گلیوں میں ٹکڑوں پر بے دینی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو پرکھا، ان کے قریب گئے، ان کو سمجھایا، ان کی دھوڑی پکڑی اور ان کو لایا اور لا کر مسجد کے ماحول میں بلا بسایا، محنتیں کی اور ایک تاریخ بنائی پوری دنیا کے اندر اس دعوت و تبلیغ نے۔ اس کاج کو، اس دعوت کے کام کو ہمیں مستحکم اور کرنا ہے اور اس کے نظام کو اور مزید تقویت دینا ہے اور اس کام کے سلسلے کو قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ اب ہم ایک تحریک کے ساتھ اٹھیں کہ ہم اب اس ملک کے اندر اپنی شناخت کے ساتھ جئیں۔ کتنے مسلمان اپنی شناخت کے بغیر اس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسلام کی کوئی شناخت ان کے نہ چہرے پر ہے، نہ ان کے جسم پر ہے، نہ ان کے عادات و اخلاق میں ہے، نہ ان کے اطوار میں ہے۔ اگر اسی طرح کی زندگی گزر جاتی ہے اور فرقہ پرست طاقتیں اگر وہ اونچی اٹھتی ہیں، پھر تو 70% طبقے کو لے کر اٹھ جائیں گی اور 30% مسلمان اس ملک میں ایمان کے ساتھ باقی رہ سکیں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جو آج مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، جمعہ اور جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں یہ بڑا طبقہ سن رہا ہے، آج اس بات کا عہد کر کے اٹھیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو دیندار ہے وہ روزانہ ایک بے دین فرد سے دوستی کرے گا، ملاقات کرے گا، اللہ کی بات سمجھائے گا، نبی کا طریقہ سمجھائے گا، محبت کے ساتھ اس سے کچھ محبت کی باتیں کرے گا اور محبت کے جو گل ہیں ان کے ساتھ اس سے وہ دوستی کرے گا اور پھر اسی فکر کے ساتھ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی فکر کو لے کر ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے گزشتہ 6-7 مہینے سے ملک کے چپے چپے میں انسانی کے دینداری کو برقرار رکھنے کے لیے 70% طبقے تک پہنچ کر ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے مراکز رضوان کا سسٹم قائم کیا، اسکولوں میں جا کر بیسٹ کیریکٹر پروگرام قائم کیا، بے دین افراد سے ملاقات کی ترتیبیں بنی اور پھر مسجدوں کے مصلیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے واٹس ایپ کا ایک پیارا نظام قائم کیا۔ یہ اس قسم کے کام ہم سب مسلمانوں کو ملکی سطح پر کرنا چاہیے اور ہر ایک کو اب اپنے ملک کی اور ملت کی فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری اس ملک کی حفاظت ہے، اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، دوسری ذمہ داری اس ملت کی ذمہ داری ہے کہ اس ملت کو مضبوط رکھنا ہے۔ ملت اگر اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے تو پھر ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری طاقت ہمارے اتحاد میں ہے۔ ہم نے بہت لڑ لیا ہے، برادری کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، مختلف عنوانات کی بنیاد پر ہم بکھر چکے ہیں۔ ہمیں اب یہ سارے جھگڑے ختم کر کے اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ہمیں سارے مسلکی جزیات کے جھگڑوں کو ختم کر کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر، انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے اندر وہ احساس پیدا فرمائے جو احساس اور شعور نبی نے ہمارے دلوں میں بٹھایا تھا کہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے اور اس کی پوری فکر ہم سب کو کرنا ہے۔ وہ آخر